ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمین، یعنی اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ یہ آیت کریمہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اذان کہنے والوں کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ جو اذان کہتے ہیں، اذان کہنے والے، ان کی اذان کی اس میں تعریف بیان کی گئی کہ وہ کتنی اچھی بات کہتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اذان کہنے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے، یعنی اگر اذان کہنے والے کے گناہ اتنے ہوں کہ جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے وہاں تک گناہوں کو پھیلا دیا جائے تو سارے گناہوں کو اللہ اذان کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالی جو جتنے لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے ان سارے نماز پڑھنے والوں کے برابر اس اذان کہنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے تو جو بھی درخت، پیڑ، پتھر، ہر خشک و تر چیز وہ سب کے سب اذان کہنے والے کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اذان کہنے والے کی گردنیں لمبی ہوں گی، میدان محشر میں ان کے لیے ممبر رکھا جائے گا، اونچے ٹیلے پر وہ بیٹھیں گے، کھڑے ہوں گے تو لوگوں کے مقابل میں ان کا مقام اونچا کر دیا جائے گا، اس لیے ان کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر، تو تم میں سے کوئی جو کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سننے والا کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سننے والا کہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اذان کہنے والا حی علی الصلاۃ کہے تو سننے والا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے تو سننے والا اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی اللہ اکبر کہے۔ جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والا بھی لا الہ الا اللہ کہے۔ آقا فرماتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا جو اذان کا جواب دے رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت کی بشارت دی گئی ہے اسے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان جو ہے اے خواتین کے گروہ، اے عورتوں کے گروہ، جب تم بلال کی اذان سنو، اس حبشی یعنی بلال کی اذان اور اقامت سنو تو جیسے بلال کہیں تم بھی اسی طرح کہا کرو، کیونکہ تمہارے لیے ایسا کرنے میں ہر حرف کے بدلے 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے۔ ہر کلمے، ہر جملے کے بدلے میں نہیں، ہر حرف کے بدلے میں۔ اللہ اکبر میں آ ایک حرف ہے، کاف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، را ایک حرف ہے۔ پوری اذان میں کتنے حرف ہو گئے؟
آقا ارشاد فرماتے ہیں عورتوں سے، اے عورتوں، اگر تم اذان کا جواب دو گی، جیسے اذان ہو رہی ہے ویسے ہی اس کے بعد میں تم بولو گی، تو ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے 10 لاکھ درجے بلند فرما دے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فضیلت تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں، اے عمر، مردوں کے لیے اس سے دوگنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی عورتوں کے لیے 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، تو اگر مرد جواب دیں تو ان کے لیے 20 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان کہنے والا جیسے کہے تم بھی ویسے ہی کہہ لیا کرو، جب تم پوری اذان کا جواب دے چکو تو اللہ سے اپنی مرادیں مانگو، تمہاری مرادیں اللہ پوری فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اذان کا ادب اور اذان کا جواب دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔